वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने राना शमीम के बयान हल्फी को फर्द जुर्म का हिस्सा बना दिया। फर्द जुर्म में कहा गया है कि राना शमीम ने इंग्लैंड में एक बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया। मजीद जानेंगे, जहांगीर असलम हमारे साथ हैं। जहांगीर, बताइएगा समाअत में मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, अदालत का राना शमीम के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं और राना शमीम ने जो चार्ज फ्रेम करने की जो सियासत जुर्म है उससे इनकार कर दिया है। अदालत का राना शमीम के खिलाफ जो फर्द जुर्म पढ़ कर सुनाया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आपका बयान एलपी है उसको बयान एलपी के जो इक्तसाबात थे, जो पैरे थे, वो जो है फर्द जुर्म का हिस्सा बना दिए गए हैं और चार्ज फ्रेम सिर्फ मेरे खिलाफ हुआ है। राना शमीम ने अदालत से मुकालमा किया और अभी आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है। अदालत ने जवाब दिया और जो है राना शमीम के शफाफ इंक्वायरी और अटॉर्नी जनरल को जो है केस से अलग करने की जो दरखास्त थी, प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के हवाले से, जो एडवोकेट जनरल के हवाले से जो दरखास्त थी, वो दोनों दरखास्तें अदालत ने खारिज कर दी हैं। राना शमीम अपने डिफेंस में बयान एलपी हाई कोर्ट में जमा कराए और मुझे जो करना है, मैं अकेला हूं, मार्च में एक तारीख दे दें। राना शमीम ने अदालत से इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा आपको आना पड़ेगा, आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो गया है। मैं जितनी इज्जत इस अदालत की करता हूं शायद कोई और नहीं करता होगा। राना शमीम ने अदालत से मुकालमा किए हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब हूं। 20 या 25 दिन फरवरी तक जो है अदालत जो है मुझे तारीख दे और अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर अदालत ने 15 फरवरी तक के लिए तारीख जो है मुकर्रर कर दी आइंदा समाअत। और मशरूत तौर पर जो मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गोरी पर जो चार्ज फ्रेम आज नहीं किया, लेकिन चार्ज फ्रेम करने का जो आज का दिन मुकर्रर किया गया था वो अदालत ने मशरूत तौर पर मौखर कर दी और साथ ही साथ यही कहा है कि जी इस पर जो राना शमीम के अब जो है जरा होंगे, बाकायदा तौर पर इसकी प्रोसीडिंग चलेगी। अगर किसी स्टेज पर जो है अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान, आमिर गोरी अगर गिल्टी पाए गए, मुजरिम पाए गए, तो उन पर भी दोबारा फर्द जुर्म आयद करने की जो तारीख तय की जाएगी और आयद की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि इसकी आइंदा समाअत जो 15 फरवरी दी जाए। अदालत ने समाअत 15 फरवरी तक के लिए जो है मुकर्रर कर दी है। जी जहांगीर, तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बाकी अखबारात नहीं, सिर्फ जंग और द न्यूज़ ही इस तरह की खबरें दे रहे हैं, बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालत को देखकर ही बयानिया बनाया गया। सदर हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी सहाफ़ियों की हद तक तहम्मुल की इस्तदा की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक अखबार के एक आर्टिकल से अदालत को बदनाम किया गया। इस अदालत के साथ किसी को कोई मसला है? आईनी अदालत के साथ बहुत मजाक हो गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमने कई बार समझाया मगर इनको लगा कि इन्होंने जो किया वो ठीक किया। अदालती निज़ाम को बर्बाद होने नहीं दूंगा। ज़ेर इल्तिबा केसेस को कैसे मीडिया में चलाया गया, किसी को लाइसेंस नहीं दे सकता कि गलत खबर चलाए। आपको एहसास नहीं, ज़ेर समाअत केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। एक अखबार के आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार नहीं, हाई कोर्ट के साथ है। लोगों को बताया गया कि इस अदालत के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक केस 2 दिन बाद समाअत के लिए फिक्स था। जब स्टोरी शाया की गई, कल कोई थर्ड पार्टी बयान हल्फी देगी और आप छाप देंगे। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। सहाफ़ी इरफान हाशमी की जानिब से जारी की गई मुबैना ऑडियो में चार्ल्स राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक बता रहे हैं। He might be talking, I haven't read them in enough detail, his reports, but he knew it was something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction. I got called to do it. I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. Judge was in Nawaz Sharif's office. Judge was in Nawaz Sharif's office. Moblage. Moblage. Very good. I think he's one of his maids, you know what I mean? But Nawaz Sharif's Prime Minister. You know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and he would have been the head judge for whatever, 10 to 15 years. So it's like one of his friends, you know. सहाफ़ी इरफान हाशमी ने मुबैना ऑडियो जारी करने के बाद दावा किया है कि अभी और भी सबूत मौजूद हैं। दस्तावेजी और ऑडियो सबूत वक्त के साथ सामने लाए जाएंगे। इरफान हाशमी ने बताया, बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की ऑडियो रिलीज करने से पहले फोरेंसिक कराया गया।
فورینسک ماہرین نے تصدیق کی کہ آڈیو میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں۔ عرفان ہاشمی نے سوال اٹھایا، کیا رانا شمیم کسی دباؤ میں تھے؟ وہ کہاں ٹھہرے؟ انہوں نے بتایا سابق چیف جسٹس رانا شمیم جس ہوٹل میں ٹھہرے وہ ماربل آرچ کے قریب ہے۔ کے اندر ایسی خبریں بغیر کسی ثبوت کے کوئی شخص بھی انہیں پبلش نہیں کر سکتا جب تک ثبوت موجود نہیں ہوں گے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وقت آنے پر یہ تمام ثبوت جو ہیں انہیں ہم پبلک کریں گے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں وہ تمام ثبوت پبلک کرنے جا رہا ہوں۔ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے، یعنی ایویڈنسز ابھی بہت سارے آنے ہیں۔ ہم نے صرف آڈیو ایویڈنسز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ڈاکومنٹری پروف بھی موجود ہیں۔ وقت آنے پر ہم ان کو بھی ریلیز کریں گے۔ ثبوتوں کی نوعیت ہے، وہ آڈیوز ہیں، کیا یہ آڈیوز جینوئن تھی یا نہیں تھی، اور اس کو چیک کرنے کے لیے کیا کسی فورینسک ایکسپرٹ سے رابطہ کیا گیا۔ تو برطانیہ کی سب سے ٹاپ فورینسک ایکسپرٹ جو ہے، ہم نے اس کی خدمات لی، فورینسکلی ایگزامن کیا گیا، اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں جوزف نگادی کنفرم دیٹ دا آڈیو ریکارڈنگ از جینوئن، کہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ جینوئن ہے، کسی قسم کی ایڈیٹنگ اس میں نہیں کی گئی، اور کسی قسم کا رد و بدل کرنے کے بھی ہمیں کوئی کلوز جو ہیں وہ نہیں ملے۔ اب مزید یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، ان میں نمبر 1 کہ رانا شمیم صاحب کیا کسی پریشر کے اندر تھے؟ ہو انوائٹڈ رانا شمیم ٹو وزٹ لندن؟ رانا صاحب کو کس نے لندن بلایا، اور یہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ ان کے وزٹ کا مقصد اصل میں اسپانسر کس نے کیا تھا؟ کیا یہ ماربل آرچ میں اپنے اس دوران گئے؟ کیونکہ جس ہوٹل کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ماربل آرچ سے بہت ہی قریب ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ لیک کس نے کیا؟ شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل ریفرنس میں پیش رفت۔ حمزہ شہباز کے وکلا نے نیب ترمیمی آرڈیننس سے فائدہ لینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ حمزہ شہباز نے اپنی بریت کی درخواست واپس لے لی۔ حمزہ شہباز نے کہا یہ فیصلہ وکلا کا تھا، میں میرٹ پر بریت کی درخواست کرنا چاہتا ہوں، ترمیمی آرڈیننس کے تحت کوئی فائدہ نہیں چاہتا۔ اللہ اور اس عدالت پر مکمل اعتماد ہے، انشاءاللہ میرٹ پر کیس جیتوں گا۔ سانحہ مری کی رپورٹ کو مسترد کر دیا، اصل ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سکون کی نیند سو رہے تھے، مری میں لوگ ٹھٹر کر مر رہے تھے۔ ظلم ہوا ہے، یہ چند افسران کو او ایس ڈی کر کے سسپینڈ کر کے اس کا ملبہ ان افسران پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف انکوائری ہو، ان کو کٹہرے میں لایا جائے کہ جو وزیر اعلیٰ سو رہا تھا دوپہر 2 بجے تک، اس کو پوری رات خبر نہیں ہوئی کہ اتنے لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ ٹھٹر کے مر گئے۔ اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس ریکویزیشن کیا ہے مری کے انسیڈنٹ کے اوپر، اور کل آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈیمانڈ بھی رکھیں گے، انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیراعظم عمران خان کے خواجہ آصف کے خلاف ہرجانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے خواجہ آصف کو عمران خان کے بیان پر جرح کا حق دینے کی درخواست منظور کر لی۔ سیشن عدالت نے عمران خان کے بیان پر خواجہ آصف کا حق کے جرح ختم کر دیا تھا۔ خواجہ آصف نے سیشن عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ عدالت نے کہا مشرف پھر الیکشن لڑیں تو کاغذات پر اعتراضات کا دفاع کر سکیں گے۔ پرویز مشرف نے 2013 کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ 2013 والی اسمبلی 2018 میں ختم ہو چکی ہے۔ کراچی اور پشاور ہائی کورٹس نے کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہوئے مشرف کو نااہل قرار دیا تھا۔ براہ راست کراچی لے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اندرون سینہ فنڈ دیں، امپاور کریں تمام یونین کونسلوں کو، یونین کمیٹیوں کو، ڈسٹرکٹ کونسلوں کو، میونسپلٹیز کو، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ اس شہر نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اس کی یونین کمیٹیوں کو فنڈ نہ دیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب 1400-1500 میں سے صرف 200 یونین کمیٹیاں، 233 یونین کمیٹیاں یہاں ہوں گی، اور مثلاً آپ 5 لاکھ روپے دیا کرتے تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کراچی کی قسمت میں اس کی اتنی بڑی آبادی، اس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں، اور ادر دین کراچی کتنے مل رہے ہیں۔ آپ وہاں پر اگر 70 کروڑ اور اتنے پیسے دیتے ہیں ماہانہ، تو بھائی کراچی کو بھی آپ آبادی کی بنیاد پر 70 کروڑ دیں۔ چلیں آپ وہ جو جعلی مردم شماری ہے اسی کے مطابق دے دیں تو 30 کروڑ بنیں گے، 35 کروڑ 40 کروڑ بنیں گے، یعنی اگر 2/3 لگا لیں آبادی جو کہ اس جعلی مردم شماری کے مطابق بھی ہے تو 40-45 کروڑ روپے بنیں گے، اور آپ اس سے یونین کمیٹیوں کو تقسیم کر دیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں
ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ اندرون سندھ میں تعمیر کریں، ترقی کریں، وہاں تو آپ کرپشن کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، وہاں تو لوگوں کو حق نہیں دے رہے. لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی صوبے کے باسی ہیں، ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں. کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم سندھ کا 90، 95، 98% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، پوری سندھ کی معیشت چلاتے ہیں، پورے پاکستان کی آدھی سے زیادہ معیشت کراچی چلاتا ہے. یہ ہمارا قصور ہے. اس لیے ہمارے ساتھ وفاق بھی زیادتی کرے، صوبہ بھی زیادتی کرے تو یہ تو نہیں ہوگا. اس میں خاموشی تو اب اختیار نہیں کی جائے گی. ماضی میں لوگ خاموش رہتے تھے، زبانی جمع خرچ کرتے تھے، پارٹی کے لیے مراد حاصل کرتے تھے، افراد مزے کرتے تھے اور کراچی کا مینڈیٹ بیچتے تھے. کراچی کے مینڈیٹ کے سوداگر بن جاتے تھے تو پیپلز پارٹی انجوائے کرتی تھی. اب پیپلز پارٹی کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں. جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے اور وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اختیار بھی پورا ملنا چاہیے اور فنڈز بھی پورے ملنے چاہیے، اور ہماری یونین کمیٹیاں پیریٹی کے اصول کی بنیاد. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آئی جی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سندھ پولیس کیا کر رہی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے مشتاق مہر سے سوال کر دیا. شہید ڈی ایس پی کو معاوضے کی ادائیگی سے متعلق درخواست کی سماعت پر جسٹس آفتاب احمد نے ریمارکس دیے. پولیس نے کسی ڈاکو کو نہیں مارا. پولیس لاشیں خرید کر پریس کانفرنس کر کے کریڈٹ لے رہی ہے. عدالت کا کہنا تھا اندر سے سب ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. کراچی میں قاتل لٹیروں کے ہاتھوں مارے جانے والے بلال کی والدہ غم سے نڈھال ہیں. کہتی ہیں میرا ہیرو بیٹا تھا جو چھین لیا گیا. مطالبہ کرتی ہوں کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. میرا بچہ کا قاتل پکڑنا چاہیے. یعنی میرا بچہ تباہ کر دیا. میرا ہیرو بیٹا، میرا بہت اچھا بیٹا، مانا مجھے اپنے بچان کی طرح سمجھو. میرے بچان کی طرح مجھے چیز لا کے کھلا میں لگا لگا کے بٹھا. کراچی میں 12 جنوری کو لاپتہ ہونے والے حسبان احمد کی لاش مل گئی. سرجانی ٹاؤن سے ملنے والے بچے کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس کے مطابق سی پی ایل سی نے زینب الرٹ کے تحت گمشدگی کا پیغام بھی جاری کیا تھا. بچے کو کیوں اور کس نے قتل کیا، پولیس کی تحقیقات جاری ہیں. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کورونا کیسز کی تعداد بڑھنے لگی. ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 11% سے زائد ہو گئی. کراچی میں سب سے زیادہ مثبت کیسز کی شرح 41% تک جا پہنچی. پشاور میں کرونا پھیلاؤ خدشات کے پیش نظر نجی یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی. طلبہ یونیورسٹی ہاسٹل بھی جلد خالی کریں. انتظامیہ نے ہدایت جاری کی ہے. یونیورسٹی میں شیڈول کے مطابق ہونے والے امتحانات بھی معطل کر دیے گئے. پاکستان کو کووڈ کے خلاف اقدامات کے لیے سرفہرست درجہ دے دیا گیا. اکانومسٹ نارملسی انڈیکس کے مطابق ماہر معاشیات نے جنوری 2021 سے جنوری 2022 تک کے پچھلے ایک سال کے اعداد و شمار مرتب کیے ہیں. انڈیکس میں مختلف ممالک کو کووڈ کے خلاف اقدامات میں اضافے یا کمی کے حوالے سے جگہ دی گئی ہے. پاکستان کو کووڈ کے خلاف اقدامات میں سرفہرست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں تسلیم کیا گیا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں اکانومسٹ گلوبل نارملسی انڈیکس میں کرونا کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر ہے. انڈیکس نے معیشت کووڈ کی بعد بحالی کے اعداد و شمار جاری کیے. پاکستان پہلی تشخیص میں تیسرے اور دوسرے میں نمبر 1 تھا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ 3 میں ہے. پاکستان کووڈ کے خلاف اقدامات میں سر فہرست کارکردگی کے طور پر تسلیم کیا گیا. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کہتے ہیں وزیراعظم کی قیادت میں ہر شعبہ 100% معمول کے حالات میں واپس آ گیا. عالمی جریدے اکانومسٹ نے کرونا سے متعلق 50 ممالک کا انڈیکس جاری کیا ہے. اکانومسٹ نے نارملسی انڈیکس میں پاکستان کو دنیا میں دوسرے نام پر برقرار رکھا. اب بھی ہم اومیکرون ویرینٹ سے متعلق احتیاط جاری رکھیں گے. آبائی نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آبائی نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।